ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے لے گیا اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں بچھا کے رکھی ہیں، اور تاکہ ہم اپنی نشانیوں میں سے بعض نشانی دکھائیں۔ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہاں عبد سے مراد آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہے۔ اسی طریقے سے یہاں اللہ تعالیٰ نے لیلن کا لفظ آیا، تنکیر کے ساتھ لیلن کا تذکرہ کیا، اس سے مراد رات کا تھوڑا سا حصہ ہے۔ یہاں نکرہ کو قلت کے لیے استعمال کیا ہے، تو رات کے تھوڑے سے حصے میں لے گیا۔ اور یہاں اسرا کا لفظ آیا ہے، اسرا کا مطلب ہوتا ہے رات کو لے جانا، چلانا، رات کو چلنے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رات کو اپنے بندے کو یعنی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کرایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے مراد خانہ کعبہ اور مسجد اقصی سے مراد بیت المقدس یروشلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات کے تھوڑے سے حصے میں آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کو بھی لے کر کے گیا، پھر مسجد اقصی سے آسمان کی جانب لے کر کے گیا اور اپنے دیدار سے بامشرف کیا۔ اور پھر یہی نہیں، جنت جہنم کا بھی آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سیر کیا، اور اس میں جنتی اور جہنمی کا بھی مشاہدہ فرمایا آپ نے۔ پھر واپس آئے تو جو وضو کیا تھا، وضو کا پانی ابھی تک اسی طریقے سے بہہ رہا تھا، خشک بھی نہیں ہوا تھا، ساری چیزیں اسی طریقے سے تھیں۔ اور یہ مومنین بندوں کے لیے ایک آزمائش کی طرح تھی، ان لوگوں کے لیے جو صحیح طریقے سے اب تک ایمان نہیں لایا تھا، ان لوگوں کے لیے بہت بڑی آزمائش تھی، اور اس میں بہت سارے لوگ آزمائش میں مبتلا کیے گئے اور انکار بھی کر دیے۔ تو جو لوگ معراج کا انکار کرے، جو قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر کا اگر کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا، اور اگر کوئی مسجد اقصی سے لے کر کے آسمان دنیا اور ساتوں آسمان اور آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات کا انکار کرے تو پھر وہ بھی گمراہ اور بددین کہلائے گا۔ تو ہمیں اعتدال کا راستہ اپنانا چاہیے، قرآن کی آیتوں کا بھی ہمیں تصدیق کرنی چاہیے، انکار بالکل نہیں کرنی چاہیے، اور دوسری بات احادیث کو بھی ہمیشہ مد نظر رکھنا چاہیے، اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت ایک واقعہ کہ جب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کر کے آئے اور یہ بات وہاں کے لوگوں کو بتائے تو سارے لوگ سن کر کے ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، مسخرہ بنانے لگے، اور ابو جہل جا کر کے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کو کھٹکھٹائے اور بولے کہ آپ کے محمد تو یہ اعلان کر رہے ہیں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اللہ نے ان کو معراج کرایا ہے، اللہ کا دیدار بھی کرایا، ساری چیزوں کا مشاہدہ بھی کیا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کیا یہ جملہ کیا آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا کہا؟ تو ابو جہل نے کہا بالکل ایسا ہی کہا۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر آقا نے یہ فرما دیا ہے تو بالکل حق ہوگا، اس میں کسی طرح کا کوئی شبہ نہیں، کیونکہ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے غیب کی باتیں لے کر کے آتے ہیں تو ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، ہم اس بات کی بھی تصدیق کرتے ہیں، اور اس میں کسی طرح کا کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ نہیں ہے۔ چنانچہ اس دن سے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب مرحمت فرمایا اور کہا کہ اے ابو بکر تو صدیق ہے، یعنی تو تصدیق کرنے والا ہے۔ چنانچہ پوری دنیا اور رہتی دنیا قیامت تک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس لقب کو یاد رکھیں گے، اور اسی لقب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مشہور ہوئے، صدیق کے لقب سے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معراج ہوئی، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے آپ کا،
آپ کے یوں تو بہت سارے معجزات ہیں، لیکن ان میں سے ایک بہت اہم اور امپورٹنٹ معجزہ معراج بھی ہے، تو ہمیں اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیت کو اور احادیث سے جو ثابت ہے واقعات ان پر بھی ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت عطا فرمائے، قرآن اور احادیث کے صحیح میسج پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔